ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 درس شہریت کا چیپٹر نمبر 5 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہم سوال پڑھیں گے وہ ہے انتظامیہ سے کیا مراد ہے؟ انتظامیہ کی اقسام بیان کیجیے، نیز انتظامیہ کے فرائض کو تفصیلاً جائزہ لیجیے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کے 3 اہم شعبے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مقننہ ہے جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، ایک انتظامیہ ہے اور ایک عدالت ہے۔ اب انتظامیہ کس کو کہا جاتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انتظامیہ حکومت کا دوسرا ایک اہم شعبہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ کے فرائض کیا ہیں؟ انتظامیہ نے یہ کرنا ہوتا ہے بیٹا کہ ملک کے اندر جتنے بھی مقننہ قوانین بنائے گی، انتظامیہ نے ان تمام قوانین کو ملک میں نافذ کرانا ہے۔ عدالتیں کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی احکامات جاری کریں گی، اس کو بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ملک میں لاگو کروائے۔ اس کے علاوہ ملک کا امن و امان کا جائزہ لینا ہے، ملک کے اندر نظم و نسق کے تمام فرائض کو انجام دینا بھی انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کو ہم عاملہ بھی کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم انتظامیہ کی اقسام پر روشنی ڈالیں گے۔ انتظامیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ انتظامیہ کی تقریباً 5 اقسام ہیں، جس میں سے ایک ہے برائے نام انتظامیہ، حقیقی انتظامیہ، صدارتی انتظامیہ، واحد انتظامیہ اور تقصیری انتظامیہ۔ انتظامیہ کی جو ہم پہلے سٹارٹ کریں گے وہ ہے برائے نام انتظامیہ۔ برائے نام انتظامیہ سے کیا مراد ہے؟ ایسی انتظامیہ جو اپنے اختیارات استعمال کر رہی ہو لیکن اس میں صرف اس کا نام استعمال ہو، وہ عملاً کوئی کام نہیں کر رہی ہو، ایسی انتظامیہ کو ہم برائے نام انتظامیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک مثال پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ایسے ہے کہ تمام انتظامی معاملات ملکہ کے نام پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ملکہ عملاً کوئی انتظامی معاملات سر انجام نہیں دیتی۔ تمام انتظامی معاملات برطانیہ کے اندر ان کا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کرتی ہے عمل، لیکن صرف نام اس کا ملکہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسی انتظامیہ جس کے اندر نام کسی اور کا استعمال ہو اور انتظام کوئی اور دیکھے، ایسے نظام کو ہم برائے نام انتظامیہ کہتے ہیں۔ حقیقی انتظامیہ سے کیا مراد ہے؟ حقیقی انتظامیہ آپ ایسی انتظامیہ کو کہیں گے بیٹا کہ جیسے پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے نا، وہاں پہ تمام اختیارات وزیر اعظم اور اس نے اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے تمام انتظامی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایسے طرز حکومت میں ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور اس کی جو کابینہ ہوتی ہے وہ حقیقی انتظامیہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ پہ آتا ہے صدارتی انتظامیہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جب صدارتی طرز حکومت ہوگا تو تمام انتظامی معاملات صدر دیکھے گا، صدر کے پاس ایک کابینہ ہوتی ہے، اس نظام کو ہم صدارتی انتظامیہ کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ پہ بیٹا آتا ہے واحد انتظامیہ۔ جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی حکومت جہاں پہ صرف فرد واحد کی حکومت ہو، فرد واحد تمام انتظامی معاملات کے فیصلے کر رہا ہو، تمام انتظامی معاملات کو دیکھ رہا ہو۔ مثال کے طور پر آمریت یا بادشاہ کو جو دور ہوتا ہے اس کو ہم واحد انتظامیہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تقصیری انتظامیہ۔ تقصیری انتظامیہ سے مراد ایسی انتظامیہ ہے بیٹا جس میں تمام اختیارات یا تمام انتظامی معاملات 2 یا 2 سے زیادہ افراد استعمال کر رہے ہوں۔ جیسے کہ سوئٹزرلینڈ کے پاس ایک جو حکومت ہے، ان کی حکومت کی ایک کونسل انہوں نے بنا دی ہے جس میں 7 افراد ہیں، وہ 7 افراد ہی تمام انتظامی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ ایسی حکومت جس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ افراد انتظامی معاملات نپٹا رہے ہیں اس کو تقصیری انتظامیہ کہا جاتا ہے۔
بیٹا اب ہم نے انتظامیہ کی اقسام پڑھ لی ہیں، اب ہم جائیں گے انتظامیہ کے فرائض میں۔ اب انتظامیہ کے کیا کیا فرائض ہیں؟ انتظامیہ کا ایک اہم فرض یہ ہے بیٹا کہ اس نے ملک کے اندر نظم و نسق پیدا کرنا ہے، ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنا ہے، شہریوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، ان کی جائیداد زندگی کی حفاظت کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو امن و امان کے ساتھ رکھا جائے، انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ محکمہ داخلہ کا ایک ادارہ کہہ لیں یا ایک نظام بناتی ہے۔ جو محکمہ داخلہ ہے وہ پولیس کا قیام عمل میں لے کے آتا ہے۔ پولیس کا کام کیا ہے بیٹا؟ پولیس کا کام یہ ہے کہ قانون توڑنے والے افراد کو سزا دی جائے، اس کے لیے وہ اس کو عدالت لے کے جاتے ہیں، عدالت ان کو سزا دیتی ہے۔ اور اگر ملک کی سالمیت کوئی خطرہ ہو، کوئی ملک آپ کے ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے انتظامیہ آپ کی فوج کو بھی طلب کر سکتی ہے تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ نیکسٹ جو فرض ہے انتظامیہ کا، اس کے اندر سب سے اہم فرض ہے قانون کا نفاذ۔ اب بیٹا انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ مقننہ کے تمام بنائے ہوئے قوانین کو ملک میں نافذ کرانا۔ اس کو نافذ کروانے کے لیے وہ پولیس کی مدد لیتی ہے، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اور ادارے ہیں جو انتظامیہ کی مدد کرتے ہیں اور تمام قانون کو ملک میں لاگو کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے قانون سازی۔ اب اگر جو مقننہ ہے اس کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، وہاں پہ کوئی قانون کی ضرورت ہو ملک کے اندر جو فوری طور پر چاہیے ہو، ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، جس کے لیے کوئی قانون بنانا ہو، تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے بیٹا کہ وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے، ہنگامی حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے۔ اس قانون کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں، مطلب جیسے مثال کے طور پر صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب پارلیمنٹ کا مقننہ کا اجلاس نہ جاری ہو رہا ہو، نہ چل رہا ہو، تو اس ٹائم کسی قانون کی ضرورت پڑے تو جو صدر پاکستان ہے وہ ایک حکم جاری کر سکتا ہے، ایک قانون جاری کر سکتا ہے جس کو ہم آرڈیننس کا نام دیتے ہیں۔ آرڈیننس تقریباً ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے، وہ کچھ عرصہ تک چلے گا، اگر مقننہ اس کی منظوری دے دے تو مکمل قانون کا حصہ بھی بن سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ملک کا دفاع۔ اب ملک کے دفاع سے یہ مراد ہے بیٹا کہ جو انتظامیہ ہے نا، اس کا ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ اس نے ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جتنے بھی اس سے ہو سکے کام وہ اس نے کرنے ہیں۔ اب وہ اس کے لیے کیا کرتی ہے کہ ملک کا دفاع مضبوط ہو، کوئی بیرونی طاقتیں ملک کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اس کے لیے وہ ایک فوج کا ادارہ بناتی ہے، اس کے لیے ایک وزیر دفاع کی ایک وزارت ہے وہ بناتی ہے جو تمام بحری، بری اور فضائی افواج کی تنظیم کر کے ان کو جدید اسلحہ فراہم کرتی ہے تاکہ ملک کو کوئی بیرونی خدشہ یا بیرونی نقصان کوئی ملک نہ پہنچا سکے۔ اب نیکسٹ اہم فریضہ جو انتظامیہ کا آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خارجہ امور۔ خارجہ امور سے مراد ہیں کہ ایسے تعلقات جو ہم دوسرے ممالک سے بناتے ہیں جو ہمارے خود کے ملک کے لیے سالمیت کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے انتظامیہ ایک وزارت بناتا ہے جس میں وزارت خارجہ کہا جاتا ہے۔ اس وزارت خارجہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وزارت خارجہ کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر استوار کرنے ہیں، کسی ملک کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، وہ تمام دیکھنے کی ذمہ داری بھی انتظامیہ کی ہے۔ کسی بیرونی ملک کے ساتھ کوئی تجارتی، کوئی صنعتی، کوئی اسلحے کا معاہدہ کرنا ہے وہ بھی خارجہ امور کے اندر آئے گا۔ دوسرے ممالک کے جو سفیر ہیں، سفیر کہتے ہیں بیٹا نمائندے ہوتے ہیں جو دوسرے ممالک کے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارا ملک کا کوئی ایک نمائندہ کسی دوسرے ملک کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے، اور خارجہ امور کے تمام معاملات دیکھنا بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے تاکہ ملک کو دوسرے ملکوں کے ساتھ، اسلامی ملکوں کے ساتھ یا غیر مسلم ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے میں مدد ملے۔ نیکسٹ پہ بیٹا آتا ہے مالیاتی فرائض۔ اب مالیاتی فرائض میں انتظامیہ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال ملک کا ایک بجٹ بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ بجٹ کیا ہے؟ بجٹ یہ ہے کہ جس میں وہ بتاتی ہے کہ کس شعبے پہ کتنی مالیت استعمال ہوگی اور منصوبے بنائے جائیں گے۔ جیسے بجٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صحت کے شعبے کے لیے ہم کتنے پیسے مختص کریں گے، قانون کے لیے کتنے مختص کریں گے، تعلیم کے لیے کتنے مختص کریں گے، کیا کیا منصوبے بنائیں گے، کہاں کہاں پیسوں کا استعمال ہوگا، ہمارے ملک کو کیا کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا ایک بجٹ بناتی ہے، بجٹ کو مقننہ کے سامنے پیش کرتی ہے۔
اس کے علاوہ جتنے بھی مقننہ ان بجٹ کے ذریعے منصوبے بناتی ہے اس کے لیے بجٹ کا یا فنڈز کو جاری کرنے کی ذمہ داری بھی انتظامیہ کے اندر ہی آتی ہے۔ اس تمام عمل کو پورا کرنے کے لیے انتظامیہ ایک محکمہ بناتی ہے جس کو محکمہ فنانس کہا جاتا ہے، جو تمام مالیاتی امور کا جائزہ لیتی ہے۔ اب نیکسٹ آتا ہے بیٹا کہ اور کون سا فریضہ ہے جو انتظامیہ سر انجام دیتی ہے، وہ ہے عدالتی فریضہ۔ عدالتی فریضہ سے کیا مراد ہے کہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے جو عدالتی احکامات جاری ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل کروانا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس کے علاوہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے فار ایگزامپل سپریم کورٹ کی طرف سے یا کوئی بھی آپ کی ہائی کورٹ کی طرف سے کسی ملزم کو کوئی سزا ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سزا کو معاف کیا جائے تو وہ اس کے لیے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں انتظامیہ سے، اور انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی رحم کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے اس کی سزائے موت کو ختم کر کے اس کو عمر قید میں بھی بدل سکتی ہے یا اس کو بالکل ہی ختم بھی کر سکتی ہے۔ جیسے کہ امریکی صدر کی اگزامپل ہے کہ وہ سزائے موت کا اگر کوئی قیدی ہے تو اس کی سزا کو وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں ایک ذمہ داری ہے انتظامیہ کے اوپر کہ انہوں نے ججوں کا تقرر، مطلب سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو ان کے عہدوں پر سرفراز کرنے کی ذمہ داری بھی انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے انتظامیہ سے کیا مراد ہے۔ کل ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا مقننہ سے کیا مراد ہے۔ اب آپ سب کی ایک اسائنمنٹ ہے کہ آپ سب نے انتظامیہ کے اور آپ نے سب نے مقننہ کے جو فرائض تھے نا ان کو ایک رجسٹر کے اوپر لکھ کے لے کے آنا ہے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔